وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے نتیجے کا اعلان۔ جناب علی امین خان ایم پی اے پی کے 113 کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد 90۔ جناب عباد اللہ خان صاحب ایم پی اے پی کے 30 کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد 16۔ لہذا نتیجے کے مطابق جناب علی امین خان گنڈا پور ایم پی اے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے انتخاب میں کامیاب قرار پائے، جنہوں نے ایوان کی مطلوبہ اکثریت سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جناب علی امین خان وزیر اعلیٰ صاحب، جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی عاجزی کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر لمحے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے اور میری مدد کرے، آمین۔ میں اپنے لیڈر عمران خان کا شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے میرے پہ یہ اعتماد کیا، اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے اعتماد پہ پورا اتروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جہان اس عوام کے سامنے سرخرو کرے، اور اس جہان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے سرخرو کرے۔ آمین۔ میں ایک پارٹی کا 17 سال سے کارکن ہوں، اور اس پارٹی کا صدر بھی ہوں، لیکن آج میں ایک آزاد حیثیت سے یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا ہوں۔ اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو فسادیت ہوئی، وہ پاکستان تو کیا دنیا کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ میرا لیڈر عمران خان آج جیلی ایف آئی آروں میں، جیلی پرچوں میں، اور بے گناہ اس وقت اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی، اس نے پاکستان کی آزادی کی بات کی، اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی، اس نے پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، اس نے کشمیر کی بات کی، اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، اس نے ریاست مدینہ کی بات کی۔ اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک پہچان دی۔ 28 سال اس نے جستجو کی پاکستان کی سیاست کے اندر، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ وہ صحیح کہتا تھا اور صحیح کہتا ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہم غلام ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان کی وہ بات کہ حقیقی آزادی وہ ہماری ضرورت تھی، ہماری ضرورت ہے، اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتے۔ میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن، فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور جلد سے جلد اس کو رہا کیا جائے۔ میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے، میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ازالہ کیا جائے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کا ازالہ کریں۔ ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ریاست بھی ہماری ہے، لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، پرسوں اس کے ساتھ ہوگا، ترسوں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور جو اس اصلاح کے لیے راضی نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس پہ وہ نظام نہیں آئے گا، تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے سکے، کسی کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہ کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ کس مذہب سے ہے، وہ محفوظ ہو، تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے، جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ ہماری پارٹی سے نشان بھی لے لیا گیا۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دے، ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا۔ میں شکر گزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، پختونخوا کی عوام کا
اپنے حلقے کی عوام کا کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا اور ہمیں کامیاب کیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور تو چھوڑو, ہمیں تو قرآن مجید کی بے حرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا. ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیا گیا. ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر, اس کی آواز اٹھانے کے لیے بھی باہر نہیں آنے دیا گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے. ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں. اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں. لیکن حق لینے کا ایک قانونی طریقہ ہے. خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو, خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو, ہماری نسل کو, کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے اور حق مانگتی رہے. کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے, اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں. ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو, فارم 45 کی بنیاد پہ ہمیں حق دلاؤ. پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے, وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے, وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم 45 کو کھولو, حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ, دنیا کے سامنے لاؤ. ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں چیز کی, کیونکہ مینڈیٹ کو چوری کرنا, مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے, اس قوم سے غداری ہے. ووٹ قوم کی امانت ہے, ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے. پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھاندلی نہ ہو سکے, لیکن اس کے جو مخالف تھے اس نظام کو لانے کے, آج ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو, کیونکہ دھاندلی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی. یہ قوم پہ مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے ملک کا. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور وہ سازش ثابت ہوئی. کہتے ہیں مداخلت ہے. کیا میں اپنے گھر میں مداخلت برداشت کرتا ہوں؟ میرے گھر میں مداخلت بھی سازش ہے. میں اس کو سازش کہتا ہوں اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ یہ سازش ہے. ہمارے ملک کی معاشی حالات کو دیکھ لیں. عمران خان کو ہٹانے کے بعد, اور عمران خان جو تھا اس وقت کے حالات پوری قوم کے سامنے ہیں. کیا حالات تھے اس وقت؟ روزگار تھا, کاروبار تھا, الحمدللہ ملک میں خوشحالی تھی, مہنگائی نہیں تھی. موازنہ کر لیں کیا ریٹ تھا اس وقت ڈالر کا, کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا اس وقت, بجلی کا یونٹ 16 روپے تھا. ہر چیز کے اندر ایک وہ طوفانی مہنگائی آئی کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. تو کیوں ہٹایا گیا اس کو؟ کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس اہل نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے, اس ملک کو چلا سکتے, اس ملک کی عوام کو ریلیف دے سکتے؟ مسلط کیا جاتا ہے یہاں پہ. پھر کہتے ہیں سلیکٹڈ. آج پوری قوم جان گئی ہے کہ سلیکٹڈ کون ہے, اور بار بار سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں, اس ملک کو لوٹتے ہیں, ہمارا پیسہ چوری کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں. قانون سازی نہیں کرتے عوام کے لیے, قانون سازی کرتے ہیں اپنا چوری کا پیسہ بچانے کے لیے, اپنے لیے قانون بناتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے, ہم یہاں پہ یہ قانون بنائیں گے کہ شروعات ہم سے ہوگی. اگر کوئی یہاں پہ چوری کرے گا, چاہے وہ جو بھی ہے, اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے, ہم جہاد کریں گے اس کے خلاف. الیکشن کمیشن کا کام ہے آئینی طور پر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. دنیا کے تمام اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. ہمارے کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے, ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے, عدالتوں سے جا کر ہمارے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے. اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی
کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر، وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی۔ ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی، کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل پہ یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا، میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کر آپ کو گرفتاری دیتا ہوں۔ جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن، انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت عاجزی کے ساتھ کہ ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے، چاہے کسی کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے، وہ جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نہ ہم جہنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جہنمی بننے دیں گے۔ آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے، آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے آپ تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے،
सबूत के साथ, गवाही के साथ। कोई आपसे पैसा लेता है, आप हर हद तक उसके खिलाफ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हर हद तक जाएंगे इस चीज के खिलाफ। मैं देखता हूं किस में जुर्रत है, मैं देखता हूं किस में जुर्रत है कि वो पैसा लूटता है। अगर जुर्रत पैदा होती है तो हमारी कमजोरी से होती है। हम कमजोर नहीं हैं, हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, ये एक जिहाद है जो हमने करना है, और अगर ये जिहाद हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे 90% से ज्यादा मसाइल इसी पे ही हल हो जाएंगे। उसके बाद पख्तूनख्वा में बहुत चैलेंजेस हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, हमने उसको पूरा करना है। बातों से, पॉलिसी से, अगर मैं यहाँ किसी को भी बुला लूँ, रोड पे खड़े किसी आदमी से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो वो आपको मसाइल भी बता देगा और उनका हल भी बता देगा कि कैसे हल होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। कारकर्दगी ये है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितने % करते हैं, उसको हमने इस पे फोकस करना है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे, वो है दहशतगर्दी। अमन व अमान हमारे लिए ज़रूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन ना हो। हमने अगर आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना है। मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रोड नहीं चाहिए मेरी कौम को, मेरे लोगों को, कि रोड तो अच्छा हो लेकिन जब घर में वो सोए तो वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड ना हो। हमने पहले अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज करना है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और मुझे इंशाल्लाह यकीन है और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखकर, हमारी कुर्बानियों को देखकर, हमारी फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी, जो शहादतें दी, हमारी अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, उनको देखकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पे रहम खाएगा और हमें इंशाअल्लाह अमन फराहम करेगा। और ऐसे लोग जिनके जहन में एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जहनों को बदलेगा और बदल कर उनके जहन अमन की तरफ लाएगा। इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा मौशी हालात जिस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम करना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती, अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमारा एक्साइज है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसीलिए बना है कि हम उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, हम टैक्सेशन करें और उन लोगों पे करें कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना। हमने उन बड़ी माफिया पे बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसमें अंदर इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास टूरिज्म के अंदर इंशाल्लाह हमारा पोटेंशियल है और इंशाल्लाह टूरिज्म को फरोग देके हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हम मालामाल हैं उससे, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीज है, लीगल है, इलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, एक पहाड़ को भी। अगर मेरे मादनियात मेरी आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादनियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज़्यादा खुशी होगी बजाय ऐसे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम बैठ के देखते रहें उसको। तो इसलिए आप मादनियात के वसाइल को कारोबार करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत डाले, लेकिन गवर्नमेंट का 1% होगा जो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा हमने अवाम पे लगाना है। आप भरने को तैयार नहीं है तो आप वहाँ से फारिग हैं। अनकरीब आपको पता चलेगा, हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंशाअल्लाह एक बराबरी की बुनियाद पे एक ऐसा कानून बनेगा जो सबके लिए बराबर होगा। सब तैयार हो जाओ, या तो अवाम के लिए खुद भी कमाओ, अपने बच्चों के लिए भी कमाओ, लेकिन इस अवाम को अपना हक दो, हुकूमत को अपना हक दो, वरना इंशाअल्लाह फिर हेरिटेज डिक्लेयर करके हम अपने इन पहाड़ों को रख लेते हैं उस वक्त तक कि जब कोई ऐसे लोग आएंगे कि जो चोरी नहीं करेंगे और जो इस अवाम के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए बचे हुए पड़े रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल लाइफ का, इसका बड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे की एक बड़ी नहर है लिफ्ट कनाल, इंशाअल्लाह हम उसको बनाएंगे।
ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندم یا اور چیزیں نہ لینی پڑیں. انشاءاللہ ہم اپنی یہ نیت، اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی، انشاءاللہ ہم یہ نیت اپنے صوبے کے فنڈ سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے. ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو. پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی. لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی بھی خریدوں اور میرا جو حق ہے، کوئی خراب نہیں، وہ حق مجھے نہ ملے، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اس ایوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو اس چیز کے لیے کہ اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑا حق اتھے رکھ، ہم لے سکتے ہیں، پھر ہم لیں گے. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشیل سیکٹرز ہیں، چونکہ ان کے اوپر اگر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا. ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ریفارم مل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے، بہتری کے لیے بات کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے. خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. خواتین کو وراثت میں، جائیداد میں حق نہیں ملتا، قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ. بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف مدوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں. کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے اور اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے. اس سے ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے اور ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے. ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یکم رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے. جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہگاہیں بنائی گئی تھی جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی. میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں. اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں. جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی. میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں. کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا. ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے. اس کے لیے ایم پی اے کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم این اے ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروئے لا سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو ایک پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے، جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے، تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا. اور جو ہمارا ایمان ہے، باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. وہ عزیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا خاصہ ہے.
اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں. میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں. ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں. ان کے کوئی بھی مسائل ہیں, کسی طرح کے مسائل ہیں, انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ ان کو انعام دلائے گا. اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں. ہم اس ایوان میں آئے ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے میں پیسہ لگ رہا ہے ادھر. عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں. ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں. ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل, اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں. میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے. میں کسی کو اچھا نہیں لگتا, آپ باہر جائیں, میڈیا پہ آپ نے جو کہنا ہے اب پشتو چ بھائی لاکھ لے آزاد تھا وہ دگے وہاں سے بدا خبرے گا کہوں میں بتا وہاں اکار نو پاتش ہی کم دا پردا جوڑ دے. میں آپ کو آفر دے رہا ہوں, ہم حکومت میں ہیں, حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کو آفر دے رہے ہیں. آپ جلسہ کریں, آپ جلوس کریں, آپ میڈیا پہ جائیں, آپ نے جو کرنا ہے کریں. کسی کے لیڈر میں تنقید, کسی کی ذات میں تنقید, کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یہاں نہیں بٹھا کے لائی ہوئی. وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے, اپنے امن کے لیے لائی ہے, ترقی کے لیے لائی ہے, روزگار کے لیے لائی ہے, انصاف کے لیے لائی ہے. آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے. اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے, باقی مرضی آپ کی ہے. اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, سوار بھی حاضر ہے. یہ سارے سوار بیٹھے ہیں. اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے, ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے, ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو, عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی. تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں. یہ بازی عشق کی بازی ہے, یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات رہے ہیں. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ. ہوگا جب پولیٹیکل فورسز اکٹھا ہو کر بیٹھیں گے اور جو ظلم جو لوگ کر رہے ہیں اس کے سامنے اکٹھا ہو کر کھڑے ہوں گے, تب یہ چیزیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے ایک آخر میں جو بات کی زبردست, یہ باقی پوائنٹس پر میں بعد میں آتا ہوں, کہ کسی کی لیڈر کو گالیاں یا غلط الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. میں 100% ایگری کرتا ہوں. اگر میں کسی کے لیڈر کو غلط الفاظ استعمال کروں تو اٹس مینس کہ میں اپنے لیڈر کے لیے خود گالیاں سیل کر رہا ہوں. تو کوئی بھی اس طرح نہیں کرے گا اور نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں عوام نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں یا لیڈران کو گالیاں دیں یا غلط باتیں کریں. ہمیں جو عوام نے بھیجا ہے, پیچھے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, اس کو حل کرنا ہے. تو اس میں بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو پازیٹیو کام ہے تو اس میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. پوری اپوزیشن آپ کو ساتھ دے گی انشاءاللہ. جو کام اس صوبے کی ترقی کے لیے ہو, جو عوام کی ترقی کے لیے ہو. جس طرح آپ نے پوائنٹڈ آؤٹ کیا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے جو چیلنج ہے اس صوبے کے لیے اسپیشلی, وہ دہشت گردی ہے. اور یہ دہشت گردی 2002 سے شروع ہوئے اور 20 سال سے جو آگ لگی ہے, تو اس میں اسپیشلی جو جس آگ کے ایندھن ہے وہ بدقسمتی سے پختون ہے 20 سالوں سے. اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے کیا, کس طرح ہوا, کیا ہوا, لیکن مل بیٹھ کر اس کا سلوشن بہت ضروری ہے. اور جب تک امن نہ ہو تو کوئی چیز نہیں آئے گا. تو امن دینا ان لوگوں کو بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی خیبر پختونخوا کے لوگ صرف دہشت گردی نہیں, سیلابوں سے, زلزلے, مختلف آفات جو آئے, تو یہ لوگ بہت سفر ہوئے. ابھی آگے چلنا چاہیے, آگے سوچنا چاہیے. ان بے روزگاروں کو روزگار دینے کی ضرورت, یا جو لوگ غربت کے نیچے ہے اس کو اوپر لانے کی ضرورت.
یا آپ نے جو بات کی کہ فیڈرل کے ساتھ جو ہمارا جو کچھ ہے، چاہے وہ NHP ہو، چاہے وہ فاٹا ریفارمز میں جو وعدہ کیا گیا تھا، ابھی وہ فاٹا ایکس فاٹا لائبلٹی ہے یا KP کے اوپر، اور جو ریفارمز میں وعدہ کیا گیا تھا 100 بلین پر اینم ڈیولپمنٹ فنڈ کا، تو بدقسمتی سے گزرے 5 سالوں میں سے وہ پیسے نہیں ملے. اس کے لیے اکٹھے لڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا صوبہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، اور اس کے لیے میں یہ آفر کرتا ہوں. آپ نے جو کچھ کہا میں یہ آفر کرتا ہوں کہ میں تیار ہوں اس صوبے کے خاطر. یہ میرا بھی صوبہ ہے، آپ کا بھی صوبہ ہے، ان کا بھی صوبہ ہے، ان کا بھی صوبہ ہے، ہم سب کا صوبہ ہے. اور پہلے اپنے زمین اپنے لوگوں کے لیے، پھر پارٹی ہے بعد میں، پھر لیڈر ہے بعد میں. اگر میں نیشنل اسمبلی سے ادھر آیا ہوں، 10 سال میں نے ادھر گزارے، اگر ادھر آیا ہو تو اس سوچ سے آیا ہو کہ میں اپنے پختونوں کی زیادہ خدمت کرو، اس صوبے کی زیادہ خدمت کرو، ایک خدمت کی جذبے سے آیا ہو، تو میں برج بننے کے لیے تیار ہو. جو آپ کے NHP میں جو کچھ بنتا ہے، جو فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، تو انشاءاللہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے. انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے صوبے میں اور بھی کافی زیادہ پرابلم ہے. معاشی پرابلم بھی ہے، انفراسٹرکچر پرابلم بھی ہے، ہیلتھ پرابلمز بھی ہے، ایجوکیشن میں بھی کافی پرابلمز ہے، ہر جگہ پرابلمز ہے، اور ہم باقی صوبوں سے نیچے، اور نوجوانوں کے بھی کافی پرابلمز ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے فیل کیا ہے کہ خدا را اب ہم ان چیزوں سے نکلیں اور ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو اور ڈویژن میں نہ ڈالیں. ابھی ریکنسیلیشن کی بات ہونی چاہیے، ابھی اکٹھا ہونے کی بات ہونی چاہیے، ابھی اپنے لوگوں کو ورغلانے کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہونی چاہیے. آج آپ الیکٹ ہوئے لیڈر آف دا ہاؤس، اس صوبے کے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو آپ صرف PTI کے چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں، آپ پورے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اور ہم امید رکھتے ہیں آپ سے کہ انشاءاللہ اس ایوان کو اور پورے صوبے کو آپ خیال رکھیں گے، ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نوجوان ہیں، اپنے پوٹینشل ہے، آپ اقدام لے لیں اور ایک مثالی صوبہ اس کو بنائیں. ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، جس پر کافی دوستوں نے جذبات میں ہوٹنگ بھی کی، کہ اس طرح ہمیں لوگ پورٹری نہ کریں کہ KP میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ پلس چیزیں لوگ پورٹری کریں. منگا پختہ نہیں ہو، زمانگ یو کلچر دے، زمانگ ثقافت دے، زمانگ روایات تھی، پکار دے چھ منگ یو بل ریسپیکٹ ورکو، پکار دے چھ منگ پا خبر کی یو بل سرا شانہ بشانہ ولاڑیو، او کل چھ کم خبر منگ تا دا سخکاری چھ دی صوبے دا پارا بہترانہ دا دی صوبے دا پارا ٹک نہ دا، تو پاگی کے با ٹک ٹاک منگا اپوزیشن کردار ادا کو، او کم چھ دی صوبے دا بینیفٹ خبر ہے، دا دی پختنوں پر دا بینیفٹ خبر ہے. تو تاسو چیف منسٹر جوڑ چاہیے کہ تاسو سومرا کار کوئی زبش پاورز داگے ڈبل سرکار کو میں انشاءاللہ ٹولا پوزیشن بسر کے انشاءاللہ بل دے خلقوں پارا بازڑوں قصوں کی زنظم پاگی منے بحث نکو، بیا ستاسو خبرہ سبالا بیا خبری کو، بلرز بیا خبری کو، بیا با ڈیبیٹ کی زپاگی کی نظم چی پاس کی چاہ سکڑی دی، زما پارٹی سکڑی دی، ستاسو پارٹی سکڑی دی، بلی پارٹی سکڑی دی، دا پارٹی افیلیشن نا بالاتر دا دی صوبے دا اسیدون کی پا حیث زوے چی دی صوبے خدمت کول، دا صوبہ مخ توڑل، دا قوم مخ توڑل، دا دی زلالت نا زادول، دا زمانگ ٹولو جائنٹ رسپانسیبلیٹی دا، اور انشاءاللہ جائنٹلی بدا کو انشاءاللہ. اسپیکر صاحب میں آخر میں مشکور ہوں آپ کا. آپ نے کہا تھا کہ آج جمعہ ہے، تو میں نے شارٹ بھی کیا اور آپ کے حکم کے مطابق پازیٹیو بات دی. بہت شکریہ ڈاکٹر عباد صاحب. میں اپنے بزرگ اور ہمارے پارٹی کی سینئر رہنما جناب اعظم سواتی صاحب کو، جو ہاؤس میں ہماری کارروائی دیکھ رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب میں گورنر خیبر پختونخوا فرستادہ فرمان پڑھ کر سناتا ہوں. آرڈر: In exercise of the powers conferred by Class B
of Article 109 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I, Haji Ghulam Ali, Governor of Khyber Pakhtunkhwa, do hereby order that the session of the Provincial Assembly, Khyber Pakhtunkhwa, shall stand prorogued on Friday, the 1st March 2024, after conclusion of its business till such date as may hereafter be fixed. اس فرمان کی روح سے میں اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتا ہوں. چلو جی روزے سے جان پتہ نہیں یار مہینہ مسجد جاتے ہونے کسی بھی ٹکن بھی بلا کتنے پیسے ملے کون بھیجے گا پاکستان؟ شاہد